ہسٹری آف ایران سے شروع کرتے ہیں کہ ایران کا پرانا نام فارس تھا، اور ایران کی جو کنٹری ہے اس پر پہلے بھی کئی سارے ممالک نے حملہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت ایران پر بھی حملے کیے گئے، بہت سارے حملے ہوئے، لیکن ایران کو کچھ خاصا فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جنگ عظیم دوم ہوتی تو اس وقت بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کیا اور یہ چاہا کہ اس پر قبضہ ہو جائے اور اس پر ہماری حکومت ہو جائے، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایران میں بہت سارے 10% جو ہیں آئل کے ذخائر ہیں، اور 15% جو ہیں وہ گیس کے ذخائر ہیں پوری دنیا کے۔ تو بہت سارے ممالک نے ایسا چاہا، پاور نے، سپر پاور نے، کہ ان پر حملہ ہو جائے اور ان کو ہم جو ہے ان پر قابض ہو جائے۔ لیکن ایران کی جو جیوگرافی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک ایران پر قبضہ نہیں کر سکا، اور جغرافی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایران پر کوئی بھی ملک، کوئی بھی سپر پاور اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو ہے زیگرس ماؤنٹین ہے۔ ایران کا بارڈر 7 ممالک کے ساتھ لگتا ہے۔ ایران کا بارڈر پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ، ارمینیا، ایران کا بارڈر جو ہے وہ لگتا ہے، اور ایران کے ساتھ وہ 3 ایسے بڑے سمندر بھی لگتے ہیں جہاں سے 20% دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ اور ایران نے اپنی ایسی پراکسیز بٹھا کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی، اسرائیل جب ان کی ریاست بنی تھی اسرائیل کی، تو اس وقت ایران نے اسے تسلیم کیا تھا 1948 میں۔ ایران نے اسے تسلیم کیا، اور یہ دوسرا بڑا ملک تھا جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا، تسلیم کر بھی لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی امام خمینی آتے ہیں تو امام خمینی جو ہے وہ ایک ریولوشن جو ہے وہ پورے ایران میں ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو امام خمینی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی جو امبیسی ایران میں بنی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے کیا یہ گیا کہ اس امبیسی کو فلسطین کے نام سے چلایا گیا، اسرائیل کی امبیسی کو ختم کر دیا گیا۔ تو اب معاملات یہ ہوتے ہیں کہ معاملات جو ہے اسرائیل کے ساتھ بھی خراب ہوتے ہیں، صرف اسرائیل کے ساتھ خراب نہیں ہوتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور پورے جو عرب ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ عرب ممالک جو ہیں وہ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کہیں جو امام خمینی کی جو ریولوشن ہے جو ایران میں آئی ہے، کہیں یہ باقی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ جو ممالک ہیں ان میں نہ پھیل جائے۔ تو وہ اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ عراق کو، صدام حسین کو اکساتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ایران پر اٹیک کر دیں۔ لیکن جیسے ہی ایران پر اٹیک کرتا ہے تو عراق جو ہے وہ زیگرس ماؤنٹین کو کراس ہی نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ زیگرس ماؤنٹین جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ترکی تک جاتی ہے، ارمینیا، وہاں تک جو ہے یہ زیگرس ماؤنٹین جو ہے وہ جاتی ہے، اور زیگرس ماؤنٹین سے گزر نہیں سکے عراق کے سپاہی، بلکہ ایران نے دوبارہ پھر جو ہے زیگرس ماؤنٹین کو کراس کر کے جو ایران کے بارڈر کے اندر عراق کے فوجی آتے ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایران کو بھی پیچھے سے رسد نہیں مل سکتی، کیونکہ زیگرس ماؤنٹین کو کراس کرنا بار بار یہ ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا، ایرانیوں کے لیے، جس وجہ سے یہ جنگ جو ہے 8 سال چلتی ہے، اور 8 سال کے بعد کسی بھی نتیجے پر ایک ذرا بھی جو بارڈر ہوتا ہے، جیسا کہ بارڈر ایران اور عراق کا تھا، 8 سال جنگ کے بعد بھی ویسے کا ویسا تھا، ایک فٹ بھی چینج نہیں آیا، کیونکہ یہی وجہ تھی کہ جو ایران کا علاقہ ہے یہ ایک خود میں ایک قلعہ ہے، جیسے پھر اس کے اندر صحرا ہے، صحرا کی وجہ سے اتنا زیادہ جو گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی باہر سے آنے والا اس کو فیس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جب بھی گوریلا وار ہوتی ہے تو اندر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا ان چیزوں کو کہ ہم نے کیسے نمٹنا ہے، اور کیسے وہ ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں، اور اپنے علاقوں میں، اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں پتا، کیونکہ ایران کے اندر دلدلی علاقے بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، اور ماؤنٹینز بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو عراق تھا وہ کچھ نہیں کر سکا، عراق واپس مڑ گیا۔ اس کے بعد ایران کو یہ سمجھ آئی کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہے، اور یہ علاقے کیونکہ تمام جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ ان کے مخالف تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ ریولوشن جو آیا کہیں وہ ہمارے علاقوں میں پھیل گیا تو ہمارے ممالک میں پھیل گیا، کیونکہ یہاں پہ بادشاہت تھی، اگر بادشاہت میں یہ ریولوشن آتے ہیں تو ہماری جو سلطنتیں ہیں، ہماری جو بادشاہت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے اس وقت ایران کو سمجھ آئی کہ ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنی پراکسیز بٹھا لیں، جیسے